کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا اور اہم پروگرام گورنمنٹ کا احساس پروگرام ہے، جس میں سالانہ حکومت 150 ارب روپے کی مد میں اس پر خرچ کرتی ہے، اس کی مد میں رکھے جاتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یا نچلے طبقے کو غربت سے نکالنے کے لیے اس پر کام کیا جاتا ہے. خاص کر لوگوں کو بے روزگاری سے نجات دلانے کے لیے چھوٹے قرضے دیے جا رہے ہیں، خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ادارہ بھی ہے جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے، پاکستان پاورٹی ایویلیشن فنڈ کے نام سے یہ ادارہ ہے، جو کہ غربت کے خاتمے کے لیے اور بے روزگار افراد کو روزگار دلانے کے حوالے سے قرضے فراہم کرتا ہے. اس پروگرام کی اہمیت یہ ہے کہ ورلڈ بینک $300 ملین اب تک اس ادارے کو دے چکا ہے. اب یہ پروگرام ہے کیا بیسیکلی، کس طریقے سے کام کرتا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کس طرح سے اس پروگرام کو ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس سارے معاملے پر تفصیل سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور اسی سب پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ارشاد خان عباسی صاحب، آپ گروپ ہیڈ ہیں PPAF کے. السلام علیکم ارشاد صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے عدیل شاہد صاحب، دیا وائس پریزیڈنٹ ہیں پبلک افیئرز سٹی بینک کے. بہت بہت شکریہ عدیل شاہد صاحب آپ کے وقت کا بھی. لیکن ارشاد خان صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ PPAF بیسیکلی ہے کیا، کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اور کیا انیشیٹو اب تک لیے جا چکے ہیں اس ادارے کی طرف؟ فرسٹ آف آل جی، میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بلا کے ایک اہم موضوع جو ہے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے بات کرنے کو کہا. دیکھیں جی، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا تھیوری آف چینج جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ بات کر رہا ہے کہ جب تک ایک مضبوط ادارے جو کہ کمیونٹی بیس ادارے ایز اے بنیاد نہیں ہوں گے، اور جب تک انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ، رورل انفراسٹرکچر کی یا پروڈکٹیو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی، اور جب تک ایک اپروپریٹ فائنانشیل ریسورسز جو ہے آپ کے انٹرپرینورشپ کو، انٹرپرائزز کو نہیں ملیں گے، اس وقت تک ترقی کا خواب جو ہے رورل ایریاز میں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ PPAF کا کام ہے. اور ہم جو ہیں پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، 140 اضلاع میں کام کر رہے ہیں، اور اکراس دا پاکستان 6 صوبوں میں کام کر رہے ہیں. 1,40,000 کے قریب جو ہیں ہماری کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہیملیٹ لیول پہ ہیں. ولیج لیول پہ کوئی 17,000 کے قریب ہمارے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور پارٹنر آرگنائزیشن جس میں جو چھوٹے NGO، درمیانے NGOs، بڑے NGO تقریباً 130 کے قریب ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. مختلف شعبہ جات میں ہم کام کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھیں تو پاورٹی گریجویشن پہ بھی ہے، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پہ بھی ہے، انٹرسٹ فری لونز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، پروڈکٹیو انفراسٹرکچر پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور بے شمار ایسے کام ہیں جیسے انٹرپرائز انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، میں خاصیت سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، ایک زمانے میں تو بڑا ریگولر ہم کور بھی کیا کرتے تھے. دیکھیں ہمارے یہاں بے شمار ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، لیکن کریڈیبلٹی کے، کیپیسٹی کے ایشوز سب جگہوں پہ رہتے ہیں. آپ کے ادارے کی اچھی بات یہ ہے کہ بڑے کم کچھ اسکینڈل والی چیزیں سمجھ آتی ہیں. عام طور پہ جہاں فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ادھر ادھر خود بخود کی عام خبریں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ بڑا اسٹرانگ آپ کا بورڈ بھی ہے، اس میں 3-4 میرے خیال ہے فائنانس پہ سیکٹری بھی ہیں، اور حکومت پاکستان کے مرکزی سیکٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے تو چلیں اچھا ہے. اور پھر سب سے بڑی کریڈیبلٹی میں لگتا ہے کہ جب ورلڈ بینک آپ کو پیسہ دیتا ہے، ورلڈ بینک سوچ سمجھ کے پیسہ دیتا ہے، کس ادارے کو دینا ہے، کس NGO کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، تو وہ بھی ظاہر ہے نوک پلک سنوار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. میرے ذہن میں 2 سوال آ رہے ہیں. دیکھیے، غربت کے خاتمے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بھائی صاحب، تو اب دیکھ لیں آج جس طرح 22 کروڑ کی آبادی میں کہا جا رہا ہے تقریباً 40 کروڑ کے قریب جو ہے نا غربت کی نچلی سطح پہ لوگ چلے گئے ہیں. لوگ اسکلڈ ورکر کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی کس طرح عوام کو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی احساس پروگرام اچھا ہے، لوگوں کو صرف پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو تیار کرنا چاہیے. خاص طور پہ ویمن ایمنسپیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کی دنیا بھی اسکلڈ لیبر ہم سے چاہ رہی ہے؟ مائکرو فنانس بے تحاشا مختلف ادارے بھی کرتے ہیں، خوشحالی بینک بھی ہے. آپ کے خیال میں کتنا کریڈیبل طریقے سے آپ اپنا انشور کرتے ہیں کہ پیسہ جو کنسرن لوگ ہیں، آپ جن کے پاس پیسہ جانا چاہیے، ان کو ملے تاکہ اپنے روزگار بہتر کریں؟ احتشام صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا. اس کا جو پہلا ایک آنسر دے دوں کہ جی ہمارا جو بورڈ ہے وہ 12 ممبران پہ مشتمل ہے، جس میں 3 کے قریب فیڈرل سیکرٹریز ہیں، اور باقی پرائیویٹ سیکٹر سے اور مختلف شعبہ جات سے ہمارے پاس بورڈ کے ممبران ہیں. بڑے ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں اس بورڈ پہ جو کہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں. ایک تو یہ PPAF جو ہے
بنیادی طور پہ سسٹمز کی بات کرتا ہے کہ جی ان کے پروکیورمنٹ کے سسٹمز، ان کے فائنانس کے سسٹمز، اور ان کے جو کانٹریکٹ جو آگے دینے کے، جو ہم چونکہ پارٹنر آرگنائزیشنز کے تھرو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے این جی اوز، درمیانے اور بڑے، تو بیسکلی ہم میک شور کرتے ہیں کہ جی ایک فائنانشیل ڈیو ڈیلیجنس ہو، ایک کلیئر پروکیورمنٹ پروسیس ہو، اور پھر ایک فیلڈ میں ایک اچھا اور ٹرانسپیرنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہو. تو یہ ہماری وہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ایسٹس ہیں ہمارے کام کے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ابھی تک کنٹروورسیز میں نہیں گئے. جو اب جی پلیز عدیل شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عدیل شاہد صاحب، اب جس طرح سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ ظاہر بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا جا رہا ہے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے، بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ آپ لے کر آ رہے ہیں عام طبقے، خاص کر مڈل کلاس یا پھر لوور مڈل کلاس کے لیے ظاہر ہے یہ پروگرامز ہیں، تو کس طرح سے ایک عام شخص اپروچ کر سکتا ہے یا ریچ آؤٹ کر سکتا ہے ان پروگرامز کو؟ دیکھیں تھوڑا سا میں اگر آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں، ہم لوگ سٹی فاؤنڈیشن جو ہے اور سٹی بینک جو ہے وہ قریباً 2 دہائیوں سے اس وقت کام کر رہا ہے غربت کے خاتمے کے لیے، اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جیسے ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم گزشتہ 14-15 سال سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں. تو جہاں بات کریں کہ عام انسان کس طریقے سے اپروچ کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو بینیفٹ کرنے کے لیے ان سے، تو یہی ادارے ہیں جیسے بے شمار جو فلاحی ادارے اس وقت اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور خاص کر پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، they are the point of contact basically if you need any guidance. But اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں financial help, that is the microfinance institutions جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جن سے آپ ہیلپ جو ہے لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں عدیل 1-2 چیزیں اور جو میرے ذہن میں آتی ہیں، سٹی بینک کے حوالے سے جو اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہیں، تقریباً $1 لاکھ سالانہ آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بڑی بات ہے. بینک تو عام طور پہ پیسے بنانے میں لگے ہوتے ہیں، دینے میں کم ہوتے ہیں اس طرح کے فلاحی کاموں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کراچی بیسڈ ہے، اس پورے ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ادارہ، آپ کا بینک جو ہے نا، کس طرح میک شور کرتا ہے کہ جو پیسہ آپ کا ہے، آپ کی فنڈنگ صحیح جگہوں پہ پہنچے، اور پھر آپ اس کا کوئی فالو اپ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے لے جایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ذرا تفصیل سے لیتے ہیں عدیل شاہد صاحب سے، لیکن ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی احتشام صاحب، آپ بات کر رہا تھا آپ کے ادارے کے حوالے سے، بینک کے حوالے سے کس طرح انکریج کرتے ہیں، ایوارڈ دینے کا بھی آپ کا سسٹم ہے، اور ہاؤ ڈو یو آپریٹ، کیا اوور آل اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ لوگوں کا رول کیا ہے؟ جی احتشام صاحب، سو دیکھیے 2 طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. ایک تو سٹی بینک ہے اور ایک سٹی فاؤنڈیشن ہے. سٹی بینک جو ہے وہ ہمارا جو بینک ہے وہ ڈائریکٹ چیریٹیبل گرانٹس دیتا ہے کافی سارے اداروں کو جو کہ ہیلتھ میں زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر سٹی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارا فلانتھروپک آرم ہے، وہ جو ہے نیو یارک میں بیسڈ ہے، جس میں جو لوکل ریپرزینٹیو، جیسے آئی ایم ون آف دی ریپرزینٹیوز ہو ہیلپ ڈسپرس دیز فنڈس. یہاں پہ ہم فنڈس دیتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے فائنینشیل انکلوژن کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں، یوتھ کو پروموٹ کر سکیں. 16 سے 24 سال کا جو بلج ہے دنیا بھر میں، اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. تو آپ نے جیسے $1 لاکھ کا جو ذکر کیا تھا، وہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہم سالانہ دیتے ہیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کو فار دا مائکرو انٹرپرینورشپ فنڈ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ایک اور پروگرام چل رہا ہے قلعہ سیف اللہ میں، جو کہ ابھی ختم ہوا ہے، جو کہ سی پیک کے روٹ کے اراؤنڈ ہم لوگ جو ہے اسکلز ٹریننگ پرووائڈ کر رہے تھے. وہ بھی ہم پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ کام کر رہے تھے. وہ بھی اراؤنڈ $2-2.5 لاکھ کا پروجیکٹ تھا. تو رفلی اراؤنڈ اباؤٹ سالانہ ہم لوگ فاؤنڈیشن کے تھرو کوئی $6 سے $7 لاکھ کے قریب خرچتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ ویریس پروگرامز ڈیزائن کرتے ہیں. PPF ہو گیا، TCF ہو گیا، وی ہیو ٹو ورک ود دی برٹش ایشین ٹرسٹ. اس طرح سے بہت سارے چیزیں آ جاتے ہیں. جی بھائی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جس حوالے سے آپ مائکرو فائنانس، آپ کا سارا مائکرو کریڈٹ ہے، کیسے ٹرانسپیرنسی انشور کرتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ کہ جی جو سٹی بینک کا رول رہا ہے وہ دیٹ واز امیزنگ. جی PPF کے ساتھ بھی، اور جنرلی جو ہے جو 2 پروجیکٹس ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وی آر ہوپنگ سنسیئرلی کہ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے ساتھ پروجیکٹ کریں گے. دیکھیں مائکرو کریڈٹ ایوارڈ جو ہے یہ وہ عمل ہے، جب تک آپ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، جب تک آپ فائنانسز، افورڈیبل فائنانسز ان لوگوں کو آپ نہیں دیتے، اس وقت تک انٹرپرائز اور انٹرپرینورشپ کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا.
تو پی پی ایف کو اگر آپ دیکھیں تو 2000 میں جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو $62 ملین سے انہوں نے سٹارٹ کیا. اس وقت مائکرو کریڈٹ کوئی نہیں دیتا تھا. اور احتشام صاحب پھر اگر نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھیں 2008 میں یہ بڑھ کے $350 ملین اور سبسیکوینٹلی 2015 میں یہ چلا گیا $600 ملین پہ چلا گیا. اور اس میں تقریباً ملینز کے حساب سے قرض جات ہم نے دیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جی اگر آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے لیول کولیٹرل بھی نہیں مانگتے آپ لوگوں سے. سب سے بڑی مزدار بات ہے. اچھا اس میں ایک اور اچھی زبردست بات جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پھر ہمارے ساتھ ہینڈ جوائن کیے, جو کہ آپ بات کری تھیں احساس پروگرام کی. اس میں انٹرسٹ فری لون ہے, اس میں افاد کا جو ہے نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے جس میں ہم ایسٹ دیتے ہیں اور ساتھ میں پھر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. تو اور ابھی ورلڈ بینک ابھی تک جو تھا وہ کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی بنیادی طور پہ جو انٹرپرائز اور انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا ایک خواب ہے پورے پاکستان تک بات کی عدیل نے کہ جی جب یہ یوتھ بل جو ہے 60% ہے, جب تک ان کو ہم ان کی سکلز نہیں بڑھاتے, جب ان تک افورڈیبل ہم ان کو لونز نہیں دیتے, اس وقت تک جو ہے یہ سارا خواب جاب کا امپلائمنٹ کا وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو اس میں پی پی ایف کی ایک بہت بڑی کاوش ہے. چھوٹے چھوٹے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ خواتین, تو آپ کیسے ان کو دیکھیں مینیج کرتے ہیں؟ ایک چیز احتشام صاحب اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی 62 ملین کے قریب ہماری ورک فورس ہے اور اس میں 23 ملین جو ہے وہ نان ایگریکلچر اور باقی 23 ملین جو ایگریکلچر بیسڈ ہے اور باقی نان ایگریکلچر ہے. اچھا اس کا بھی اگر آپ ریشو دیکھیں تو صرف 13% جو ہے خواتین جو ہیں وہ ہماری ورک فورس کا فارمل ورک فورس کا حصہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اگر انٹرپرائزز کو آپ اٹھا لیں, انٹرپرینورشپ انٹرپرائز کو اٹھا لیں, تو سمیڈا کی جو سروے ہے وہ بتا رہی ہے کہ 1.3 ملین جو ہے ایس ایم ایز ہیں. اس 1.3 میں صرف 1% جو ہے وہ خواتین کا ہے. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم لونز دے رہے ہیں, جو کوریج کر رہے ہیں, اس میں ایٹ لیسٹ 50 سے 60% خواتین ہوں. کیونکہ جی اگر خواتین کو جب تک اس ترقی کے دھارے میں ہم نہیں شامل کریں گے تو وہ جو ایک خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو کرائٹیریا بھی ہے کہ کن لوگوں کو دینا ہے اس حوالے سے؟ جی وہ ایک پاورٹی کا ایک بینڈ ہم نے بنایا ہوا ہے, پاورٹی انڈیکس بینڈ بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے, جو 0 سے لے کے 23 تک, 23 سے پھر آگے. تو ہمارے بیسکلی ایکسٹریم اور الٹرا پور جو لوگ ہیں بیسکلی ان کو ہم کور کرتے ہیں اس پورے پروسیس میں. اور ایک پورا ایک عمل ہوتا ہے کہ جس میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ان کی سکلز کیا ہیں, ان کے پاس ایسٹس کیا ہیں. پھر ایک آپریشنل پلان بنایا جاتا ہے کہ اس آپریشنل پلان میں بیسکلی ان کو کیا سپورٹ چاہیے, فائنانشیل سپورٹ کیا چاہیے, ایسٹ وائز سپورٹ کیسے چاہیے. اور پھر تیسرے سٹیپ میں جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور ان کو کوچنگ کیسے کی جائے, ان کو لنک کیسے کیا جائے, کیونکہ آپ پیسے دے کے چھوڑ نہیں کر سکتے. میرا وقت کم ہے. عدیل سے تھوڑا سا, عدیل کس طرح آپ کے خیال میں جو گورنمنٹ کا پریشرز ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی بڑا دباؤ بھی ہوتا ہے کہ کس کو پیسہ دینا ہے کس کو نہیں دینا, آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر پہ اس طریقے کے پریشرز نہیں ہوتے. ایسا کوئی پریشر کسی نجی ادارے پہ نہیں ڈالا جاتا کہ جو ہے آپ نے اس کو دینا ہے یا اس کو نہیں دینا. یہ کمپلیٹلی ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے کس ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے, بیکاز ہر پرائیویٹ ادارے کا اپنا ایک فلانتھرپک فوکس ہے. فار انسٹنس ہم لوگ جو ہیں وہ یوتھ بلج کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عوام 16 سے 24 سال کی جو کے درمیان جو موجود ہے وہ اب اس وقت موجود ہے. اس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, بزنسز کریٹ کرنے ہیں, ان کا اسکل سیٹ کریٹ کرنا ہے. بیکاز ایجوکیشن پہ فوکس آپ اس ڈیموگرافک میں نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے وہ آلریڈی اس فیز سے نکل چکے ہیں. تو آپ نے اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. اور یہ ہمارا ڈیسیجن ہے کہ ہم پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ کام کریں یا کسی اور کے ساتھ کریں. But and that is totally dependent on the various criterias جو کہ controls جس ادارے کے strong ہو. We support that organization. کوئی کام کمپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے پی پی ایف کے ساتھ مل کے, اور جس طریقے سے کن کو نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہے, کن پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے؟ دیکھیں ہم کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں مل کے. تو پاکستان مل کے ڈیزائن کرتے. معذرت کے ساتھ عدیل شاہد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ارشاد خان عباسی صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.